بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھارت کے 4 سفر، حصہ اول اور آج اس کی چوتھی قسط میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آج کا موضوع کا پہلا حصہ یہ ہے کہ کروڑ باغ میں پختون آبادی۔ میں نے یہ ذکر کیا تھا پہلے بھی کہ میرا ہوٹل جو ہے وہ کروڑ باغ میں تھا، تو وہاں پر پختون آبادی کا ہونا ایک تھوڑی سی اچنبے کی بات۔ وہ کچھ یوں کہ میں ایک دن رکشے میں بیٹھا تھا کہ مجھے محسوس ہوا کہ رکشے کا ڈرائیور اپنی شکل و صورت اور لب و لہجے سے پختون لگ رہا تھا۔ میں نے اپنے شک کو رفع کرنے کے لیے اسے پوچھا کہ کیا آپ پٹھان ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں میں پٹھان ہوں اور میرا تعلق افغانستان سے۔ میں حیران ہوا کہ ایک افغان بھارت میں کیوں آیا اور کب آیا۔ میں نے اس سے اس کی تفصیل جاننا چاہی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ جب روس نے افغانستان پر حملہ کیا تو بہت سے لوگ مہاجر بن کر پاکستان چلے گئے، اور اسی دوران بھارت کی حکومت نے بھی 1000 کے قریب افغانی لوگوں کو بھارت میں رہنے کی اجازت دی۔ میں پچھلے 15 سال سے بھارت میں رہ رہا ہوں۔ افغانستان سے آنے والے سب لوگوں کو کروڑ باغ میں ہی رہنے کے لیے جگہ دی گئی ہے۔ ہمارے پاس بھارتی شہریت نہیں ہے، لیکن یہاں پر رہنے اور کام کرنے کی ہمیں اجازت ہے۔ اس طرح سے افغانی کی ایک بڑی تعداد کروڑ باغ میں رہ رہی ہے۔ میرے لیے یہ بات زیادہ باعث حیرت اس وجہ سے بھی نہیں تھی کہ مزید غور کرنے پر مجھے محسوس ہوا کہ جہاں غفار مارکیٹ ہوگی جو عبدالغفار خان صاحب کے نام پر رکھی گئی تھی، وہاں پر افغان لوگوں کا ہونا کوئی اچنبے کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو دہلی میں اپنے گزرے وقت کی باتیں بتاؤں، میں چاہوں گا کہ آپ کو دہلی کے بارے میں کچھ آگاہ۔ دہلی ان شہروں میں سے ہے جس کے 2 نام ہیں، دہلی اور دلی۔ انگلش میں لکھتے وقت اسے دہلی لکھا جاتا ہے، جبکہ پنجابی، ہندی، اردو میں اسے دلی لکھا جاتا ہے۔ بول چال میں لوگ اسے دلی ہی کہتے ہیں۔ اردو شاعری میں تو یہ بات بہت واضح ہے کہ اس شہر کو دلی ہی کہا جاتا رہا ہے۔ اب بھارت کی حکومت نے اسے باقاعدہ دہلی کے نام سے لکھنا شروع کیا ہے۔ دنیا کے نقشے پر اس شہر کو دہلی کے نام سے ہی لکھا جاتا ہے، اس لیے میں اسے دہلی ہی لکھوں گا۔ البتہ تقسیم ہند سے پہلے اور تاریخی واقعات لکھتے ہوئے دلی لکھنا مناسب ہوگا۔ اب بھارت میں شائع ہونے والے اردو اخبار اور رسائل میں بھی اسے دہلی ہی لکھا جاتا ہے۔ اس شہر کا نام دلی کیوں پڑا، اس سے متعلق ہمیں تاریخ سے مختلف حوالے ملتے ہیں۔ ایک بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ دلوں یا ڈلوں نام کا ایک بادشاہ تھا جس نے 50 قبل مسیح میں شہر کو آباد کیا اور اس کا نام اپنے نام پر رکھا۔ یاد رہے جاٹ قوم کی گوت ڈلو مشرقی اور مغربی پنجاب میں اب بھی رہتی ہے۔ دوسری وجہ کچھ لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ دہلی اور پشاور کے درمیان موجودہ علاقے کو پنجاب کہتے تھے، اور پنجاب کے بعد جمنا کا علاقہ شروع ہوتا ہے۔ دلی کو جمنا کے علاقے کا دروازہ کہتے ہیں۔ دروازے کا ایک دوسرا نام دہلیز بھی تھا۔ ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جس کی وجہ سے اس کا نام دلی پڑ گیا۔ کوئی حتمی بات کہنا ممکن نہیں ہے۔ بہرحال اب یہ دہلی ہے اور بھارت کا دارالحکومت ہے۔ کچھ لوگ اس شہر کے نئے بسائے جانے والے حصے کو نیو دہلی اور قدیم شہر کو اندرون دلی کہتے ہیں۔ اس بارے میں بخشی آرس کی کتاب دہلی تھرو ایجز کی ایک مفید کتاب ہے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق دہلی کی تاریخ کوئی 2500 سال پرانی ہے۔ 2500 سال کے اندر بہت ہی زیادہ عجیب و غریب واقعات بھی پیش آئے ہیں۔ یہ سفرنامہ طویل تاریخ کو بیان کرنے کا متعامل نہیں ہو سکتا، اس لیے میں چیدہ باتیں ہی آپ کے سامنے رکھوں۔ یہاں مہاراجہ اشوکا کے دور کی واقعات بھی ملتی ہیں جو 300 قبل مسیح میں ہو گزرا ہے۔ اس کے بعد اس کئی اور حکمرانوں نے بھی حکومت کی۔ محمود غزنوی نے 1001 میں پہلی مرتبہ ہندوستان پر حملہ کیا اور پشاور میں ہندو راجا کو شکست دی، اور اس کے بعد اس نے دلی کے علاقے فتح کیے۔ اس طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 11ویں صدی کے آغاز میں پہلی مرتبہ مسلمان دلی آئے۔ اس بارے میں ایک تفصیل مضمون انسائکلوپیڈیا آف برٹانیکا میں موجود ہے۔ 12ویں صدی میں پرتھوی راج چوہان نے شہر کو فتح کیا۔ 12ویں صدی کے آخر تک اس علاقے پر ہندوؤں کی حکومت تھی۔ محمد غوری نے پرتھوی راج کو شکست دی اور 13ویں صدی کے آغاز میں دلی اور اس کے آس پاس کے علاقہ پر مسلمانوں کی حکومت قائم کی، جو انگریزوں کے آنے تک کسی نہ کسی حال میں موجود رہی۔ مسلمان ایک طویل عرصہ تک اس علاقہ پر حکمرانی کرتے رہے، جن میں غزنوی، ایبک، مغل امیر تیمور، احمد شاہ درانی اور نادر شاہ نمایاں۔ یاد رہے کہ مسلمان کبھی بھی ہندوستان میں اکثریت میں نہیں رہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ ہندوستان کے مشرقی علاقوں یعنی موجودہ بنگلہ دیش اور مغربی علاقوں موجودہ پاکستان میں مسلمانوں کی اکثریت تھی، لیکن مرکزی ہندوستان میں مسلمانوں کی تعداد دیگر قوموں کے مقابلے میں واضح طور پر کم تھی۔ بھارت میں 2011 میں ہونے والی مردم شماری کے مطابق ہندوستان میں مسلمان آبادی کا 15% اور ہندوؤں کی تعداد 80% ہے، جبکہ 1951 میں
ہونے والی مردم شماری کے مطابق مسلمان آبادی کا 10% اور ہندوؤں کی تعداد 84 یعنی 84% ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی آبادی کی شرح میں اضافہ ہندوؤں سے زیادہ ہے۔ لوگوں کا خیال ہے کہ 2021 کی مردم شماری میں مسلمانوں کی شرح میں اضافہ کی امید کی جاتی ہے۔ اسدالدین اویسی کے مطابق اس وقت بھارت میں مسلمانوں کی تعداد 25 کروڑ ہے، جو کل آبادی یعنی 140 کروڑ کا 18% بنتی ہے۔ دہلی اور انگریز۔ مغل حکومت کے آخری دور میں حکومتی معاملات میں انگریزوں کا عمل دخل خطرناک حد تک بڑھ گیا۔ 1803 میں مراٹھوں کے ساتھ انگریزوں کی دوسری جنگ ہوئی، جس میں انگریزوں نے مراٹھوں کو شکست دی۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے آہستہ آہستہ مغل حکمرانوں پر بھی اپنا مکمل کنٹرول حاصل کر لیا۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریزوں نے دلی کا محاصرہ کیا اور بہادر شاہ ظفر کو ملک بدر کر کے دلی پر باقاعدہ قبضہ کر کے اسے پنجاب کا ایک ضلع بنا دیا۔ یاد رہے 1849 میں انگریزوں نے سکھوں کے ساتھ جلیانوالہ میں اپنی آخری لڑائی لڑی تھی، جس میں انہوں نے سکھوں کو شکست دے کر پنجاب پر قبضہ مکمل کیا۔ اس وقت تک انگریز ہندوستان کے بیشتر حصے پر قبضہ کر چکے تھے۔ میرے خیال میں جلیانوالے کی لڑائی کے بعد انگریزوں کو کسی بھی جگہ سے کسی بڑی مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ یہاں میں ایک بات واضح کر دوں، ہمارے ہاں عام طور پر مراٹھا لکھا جاتا ہے، لیکن ہندی میں یا انگریزی میں جو لوگ نام لیتے ہیں وہ مراٹھا کی بجائے وہ مراٹھا ہے، اس لیے میں مراٹھا کا لفظ استعمال کروں گا۔ ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ 1911 تک انگریز سرکار کا مرکزی دفتر کلکتہ میں ہوتا تھا۔ بعد میں انگریزوں نے دلی کو اپنا دارالحکومت بنایا اور نئی دہلی کے نام سے ایک علاقہ آباد کیا۔ فروری 1931 میں اس کا افتتاح کیا گیا اور اسے یونین آف انڈیا کا کیپٹل بنا دیا گیا۔ تقسیم ہند کے بعد بھارتی حکومت نے بھی نیو دہلی کو ہی اپنا کیپٹل بنایا۔ اب اس علاقے میں ایک نیو دہلی ہے اور ایک پرانی دلی ہے، دونوں کے درمیان چند کلومیٹر کا ہی فاصلہ ہے، لیکن ان کی معاشی اور معاشرتی حالت میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ دہلی کے اندر بے شمار تاریخی عمارات ہیں جن کے متعلق اگلے صفحات میں ذکر ہوگا۔ اس شہر کی تاریخ بہت دلچسپ ہے۔ اگر آپ کو تاریخ سے دلچسپی ہے تو آپ دلی اور دہلی کی تاریخ ضرور پڑھیں۔ ایک دن جب شرما صاحب مجھے ہوٹل چھوڑنے جا رہے تھے اور ہم نئی دہلی کے پاس سے گزرے تو اس وقت ہماری ایک جانب بھارتی حکومت کے مرکزی دفاتر اور اسمبلی کی عمارت تھی۔ میں نے شرما صاحب سے پوچھا کہ جب آپ اندرون دلی کی تنگ گلیوں سے نکل کر اس وسیع و عریض علاقے میں آتے ہیں، پھر اتنی خوبصورت عمارت کو دیکھتے ہیں جہاں بہت بڑے لان ہیں اور انتہائی صاف ستھرا علاقہ موجود ہے، اب کیا محسوس کرتے؟ انہوں نے کہا سچ بات تو یہ ہے کہ یہ ہمارے حکمران تو بدلے ہیں مگر انداز حکمرانی نہیں۔ آج بھی شہر کے مختلف علاقوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے ایک طرف وہ رہتے ہیں جنہیں انسان کہلانے کا بھی حق نہیں، اور دوسری طرف وہ انسان رہتے ہیں جنہیں دنیا کی تمام طرح آسائشیں میسر ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرانی دلی میں ابھی بھی سائیکل رکشہ چلتا ہے۔ کیا ہم اس قابل نہیں کہ سائیکل رکشہ کو ایک چھوٹا سا انجن لگوا دیں تاکہ اس آدمی مشقت میں کمی آ سکے؟ لیکن ایسا نہیں ہو رہا، اور کب ہوگا معلوم نہیں۔ میں ایک دن شرما صاحب کے ساتھ کہیں جا رہا تھا تو میں نے ایک بڑے گراؤنڈ میں ایک فیملی کو بیٹھے دیکھا جو میاں بیوی اور 2-3 بچوں پر مشتمل تھی۔ اپنے لباس اور وضع قطع سے وہ عام سے لوگ لگ رہے تھے۔ ان کے قریب ہی ان کی پرانی موٹر بائک بھی کھڑی تھی۔ میں نے انہیں دیکھ کر شرما صاحب سے کہا آپ ہی بتائیے کہ جب یہ لوگ شام کو اپنی گلی میں جائیں گے جہاں صفائی ستھرائی نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی، جہاں گلیوں میں گٹر کا پانی چل رہا ہوگا، تو ان کے دل میں کیا خیال آئے گا؟ یقیناً اس سے ایک نفرت جنم لے گی۔ بدقسمتی سے حکمران بدلنے کا اختیار تو جمہوریت نے عوام کو دیا ہے، مگر انداز حکمرانی بدلنے کا اختیار اب بھی عوام کے پاس نہیں ہے۔ یہ منظر میں روز دیکھتا تھا، مجھے یوں لگتا تھا جیسے میں لاہور میں ہوں، جہاں پنجاب کے گورنر کے لیے 60 ایکڑ سے زیادہ جگہ ہے، اور اسی لاہور میں ایسی بستیاں بھی موجود ہیں جہاں 1 ایکڑ میں 500 سے زیادہ لوگ رہ رہے ہیں۔ میرے خیال میں بھارت اور پاکستان میں ایک مشترکہ بات یہ ہے کہ حکمران تو بدلتے رہے ہیں اور اپنی باری پر آتے اور جاتے ہیں، مگر یہ طے ہے کہ کوئی بھی انداز حکمرانی بدلنے کی کوشش نہیں کر رہا۔ جب تک انداز حکمرانی نہ بدلا تب تک عوام کے حالات بدلنے کا کوئی امکان نہیں۔ اگلی قسط میں انشاءاللہ آپ کو پرانی دلی کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔